ہوں آصفہ منیر اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا ہے کہ ہمارا یہ لائیو سیشن آپ کا تعارف خوبصورت شخصیات سے کرانا مقصد ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منعقد کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بھی ایک اور انتہائی اہم اور خوبصورت شخصیت سے آپ کو متعارف کرانے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ناظرین، دنیا تیزی سے ڈیجیٹل انداز میں بدل رہی ہے اور تعلیم کا سفر اب کلاس روم کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا۔ آن لائن لرننگ نے نہ صرف سیکھنے کے دروازے کھولے ہیں بلکہ علم کو کہ ہر فرد کی دسترس سے لا کھڑا کیا ہے۔ تو آج ایک اہم ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آن لائن لرننگ ایکسپیرئنس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت محترم شخصیت، ایک استاد، شاہکار انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کو مضبوط بنانے والے انسان، سر عمران انجینئر عمران خالد صاحب، جو اپنے تجربے، ویژن اور آن لائن لرننگ کے عملی پہلوؤں پر ہمیں قیمتی گفتگو سے نوازیں گے۔ تو آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان کو اپنے اس براڈ کاسٹ میں ویلکم کہتے ہیں۔ عمران خالد صاحب ایک تجربہ کار انجینئر، جدید تعلیم کے حامی ہیں اور طلباء ان کی رہنمائی سے اس آن لائن لرننگ میں ماہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر نہ صرف ہزاروں طلباء کی رہنمائی کی بلکہ جدید لرننگ ٹولز کو کلاس روم میں مؤثر طریقے سے نافذ بھی کیا۔ تو میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام میم، آپ سب سبق بھیا سے آپ ٹھیک ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے میری ایک ریکویسٹ پر مجھے فوراً جو ہے وہ جوائن کیا۔ نہیں آپ کا بہت 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 شکریہ۔ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جس طرح آپ نے مجھے آج عزت دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح عزتوں سے نوازے۔ اللہ سر، اللہ آج کا اہم ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کروں گی، آن لائن لرننگ ایکسپیرئنس۔ تو امید ہے کہ آپ ہمیں تسلی بخش جواب دیں گے تاکہ ہمارے ویورز جو ہے اس سے محظوظ ہوں۔ سب سے پہلے سر، آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ ہمارے ویورز آپ کو اچھی طرح سے جان پائیں جی کہ جی آپ کی جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ہے کون۔ جی میم، میں اس وقت عمران خالد، ہم جی سی ٹی ملتان کیمیکل ڈپارٹمنٹ سے، اور فیوچر میں پیچھے ہماری جو بیک جو یونیورسٹی تھی ہماری میر چکر خان یونیورسٹی، ریسنٹلی ہمیں کو 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں یہاں ٹرانسفر کے ہوئے، اور کیمیکل ڈپارٹمنٹ میں ہم جو ہے ماشاء اللہ یہاں ایک فل فلڈ ڈپارٹمنٹ کی جس طرح سے ہمیں پیچھے یونیورسٹی کا ایکسپیرئنس ملا تھا اس کو یہاں پر جو ہے امپلیمنٹیشن کرنے کا ایک جو ہے سینیرو نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں پر ماشاء اللہ کیمیکل ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنی جو ہے باقی سروس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے۔ سر، آپ تھوڑا سا اپنا پس منظر بنائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور جی اپنی کیا جی تعلیم حاصل میں کی ہے تاکہ لوگوں میں کو آپ سے مکمل آگاہی ہو۔ میں نے بیسکلی طور پر ڈپلوما بی اے پیٹرو کیمیکل میں تقریباً 2004 کے اندر ڈپلوما کیا تھا، اور 2005 کے قریب جو ہے میں وزٹنگ طور پر وہاں پہ کسی سی ڈی جی خاں میں ایز اے جونیئر انسٹرکٹر کام کرتا رہا ہوں۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آسانی ہوئی کہ جو 2007 کے اندر ہم جو ہے وہاں پہ ایز اے کنٹینٹ اپائنٹمنٹ اور پھر اپنی 2016 کے اندر جو پرماننٹ ہماری جاب جو کہ وہ فائل ہو گئی، اور اسی طرح ہمارا ڈی کالج جو تھا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے ڈی اے کیا، پھر میں گریجویشن اور ماسٹر کی بی کے تھرو، اور اپنی جاب میں 2019 کے اندر ہمارا ڈی سی ٹی ڈی جی خان جو تھا یونیورسٹی اس وقت میں اپ گریڈ کرتے تھے، تو وہاں سے ہم نے اپنے 6 سال یونیورسٹی میں بھی سرو کیے، اور الحمدللہ یہاں ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اپنی جو تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، آپ کا ایکسپیرینس کافی ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنی جاب کو کنٹینیو رکھا پڑھنے کے بعد بلکہ آپ نے خود بھی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہونے دیا۔ جی جہاں آپ نے بچوں کو پڑھایا وہاں آپ خود بھی لرننگ کے اس پروسیس سے جو ہے نا وہ گزرتے رہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں آپ لوگ کا یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو اللہ سے سر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شعبے میں ترقی دے، آپ اسی طرح علم
کی کرنیں بکھیرتے رہیں، لوگ آپ سے پرنور ہوتے رہیں اور آپ خود بھی حاصل کریں علم اور دوسروں کو بھی یہ خوشیاں جو ہے وہ بانٹتے رہیں۔ تھینک یو تو میم۔ سر ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آن لائن لرننگ ایکسپیرئنس۔ جی تو چونکہ آپ اس بارے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ سے ہی اس بارے میں ڈسکشن کر لی جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل جائے، اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو۔ تو سر میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آن لائن لرننگ کی اصل اہمیت کیا ہے؟ جی میم، بہت بہترین جو ہے گڈ کوشچن آپ نے کیا۔ یہاں آن لائن کے حوالے سے یہ ہے کہ آن لائن کی اہمیت جو ہے آج کے دور میں، یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیوسلی طور پر مسلسل جو ہے، جو اسٹوڈنٹ یا جو لرنر ہوتے ہیں، جو ایک ہی علاقے یا کچھ جگہ کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنا جو سروسز وہ ہیں وہ کسی بھی بک یا سٹی یا کسی بھی سٹی کے ایریاز میں جو لرنر ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو یہ آن لائن اپنی تمام جو تعلیمی خدمات ہوتی ہیں وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی ٹائم کے اور بغیر کسی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ریسٹرکٹیڈ پابندیوں کے، وہ اپنی تمام اسکلس کو، اپنے تمام نالج کو دوسروں تک جو ہے وہ بہترین طریقے سے ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ٹائم کے اندر۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایک سیکھنے کا زیادہ موقع مل رہا ہوتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جب چاہے اپنے آن لائن اپنی ایجوکیشنل جو ان کی ہوتی ہیں اسکل، ان کو اور ایجوکیشن لیول کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آن لائن جو ہے آج کے دور میں یہ بہترین طریقہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، میں بھی آپ کی اس بات سے ایگری کروں گی، کیونکہ جو بچے اپنی کسی مشکل کی وجہ سے پڑھائی کو مزید کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، جنہوں نے گھر بار چلانا ہوتا ہے اور وہ کسی جاب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے ہیں یا کہیں جا کر جاب کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں ایک شمع جل رہی ہوتی ہے علم کی، تو آن لائن لرننگ نے اس شمع کو جلائے رکھنے کا ایک سہولت فراہم کی ہے۔ یعنی آن لائن لرننگ آپ کہہ رہے ہیں ایک سہولت کار ہے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو ٹائم نہیں دے پاتے اپنی تعلیم کو، اپنی مجبوریوں یا کسی اور بھی سلسلے میں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ گھر بیٹھے اس لرننگ کو جو ہے نا، اس اسکلس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اچھا سر یہ بتائیں کہ طلباء کو آن لائن سیشنز میں متحرک رکھنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟ جی میم، یہ ایک بہترین کوشچن ہے کہ آن لائن میں ان جو متحرک رکھنے کے رکھنے کا طریقہ کار مؤثر یہ ہے کہ اس کے لیے انٹریکٹیو سیشن ضروری ہے۔ اس کے لیے سوالات، سب سے پہلے تو سوال و جواب جو ہوتے ہیں وہ بہترین جو ہے ایک ٹاسک ہے۔ دوسرا، مختصر سرگرمیوں میں کے اندر بھی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے بہترین طریقے سے وہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں جو ایک لانگ ٹرم کے اندر ہم چیزیں سیکھ نہیں رہے ہوتے۔ باقی پریزنٹیشن اور اس طرح کی جو ہمارے سیمینار ہوتے ہیں، ان کے اندر پریزنٹیشنس کے اندر بھی کافی سارا نالج ہوتا ہے، وہ شارٹ ٹائم کے اندر ڈلیور ہو جاتا ہے۔ ان میں طلباء کو موقع بھی دیا جاتا ہے کہ وہ جب صرف وہ ٹیچر ہی وہ نہ کرتا رہے یا اپنے نالج کو ڈلیور نہ کرتا رہے، بلکہ اسٹوڈنٹ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی اور ٹیچر کے ساتھ بھی کافی ساری انفارمیشن جو ہوتے ہیں وہ بہتر پازیٹیو وے سے جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آن لائن لرننگ مستقبل کی مین اسٹریم ایجوکیشن بن سکتی ہے؟ جی میم، بالکل اسی طرح ہے کہ دنیا جس طرح سے اب پوری دنیا کو ایک گلوبلائز کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹل ہو رہی ہے، یونیورسٹیاں اور کمپنیاں جہاں تک حکومتیں بھی آن لائن لرننگ ماڈل جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہی ہیں، اور اپنے مستقبل میں ہائبرڈ لرننگ اور آدھی آن لائن لرننگ ہاف ہے یا اپنی فزیکل لرننگ کے تھرو جو ہے وہ ان ٹاسک کو، جو لرننگ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے ٹاسک کا، ان کو وہ آگے امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے کوشش میں مصروف ہے، تاکہ جو لرنر ہے وہ بہتر جو ہے ان سے کچھ سیکھ سکے۔ اچھا سر آن لائن کلاسز میں ڈسپلن اور فوکس برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کیونکہ میم آپ یہ جی جی اس وقت موجود تو ہوتے نہیں ہیں،
جی اس وقت کیا یہ پاسبل ہے کہ بچوں کو فوکس بھی رکھا جائے اور ڈسپلن جو ہے وہ بھی برقرار رہے تاکہ بچے صحیح طرح سے سیکھ پائیں؟ بالکل، یہ بہت گڈ کوشچن ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ واقعی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ نالج ڈلیور کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آن لائن کے اندر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹاسک کو اپنے ذریعے سے جو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں، باقی چیلنج ہے کیونکہ طور پر گھروں میں ہوتے ہیں جہاں بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اس کا حل وقت پر کلاسز میں آنا، مخصوص اسٹڈی جگہ بنانا، نوٹس لیتے رہنا، موبائل سے دور رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فوکس کو برقرار رہتے ہوتے ہیں اور ان کو جو لرننگ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں بہتر پازیٹیو۔ اچھا سر، آن لائن لرننگ سے اساتذہ کے لیے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جی، سب سے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ طلباء کے چہروں اور باڈی لینگویج کا اندازہ نہیں ہوتا، کیمرے بند ہوتے ہیں، مائک آف ہوتے ہیں، کم انٹریکشن ہوتی ہے ٹیچر اور اسٹوڈینٹس کی، تو یہ چیز ٹیچر کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں ابتدائی فورم کے اوپر۔ لیکن ان دوسرا مسئلہ یہ کہ تکنیک کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں کلاس کو ایک بہاؤ کو متاثر بھی کر رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں اگر وہ اپنے پراپر چیزوں کو چیک کرتے ہیں، مائک یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ یا کوشچن اینڈ آنسرنگ، تو اس طریقے سے بھی وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا پارٹیسپیٹ اسٹوڈنٹ کریں اور کتنا ان کی جو ہے وہ اس میں دلچسپی مینٹین ہے۔ بالکل صحیح سر، طلباء گھر بیٹھے بہترین لرننگ ماحول کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پہ جی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی یہ ہے کہ میم سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ جہاں پہ وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹاسک وغیرہ، تو انہیں ایک سے ایک بالکل ہی پرسکون قسم کا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ منظم اور اپنے پراپر جو ہے وے سے چیزوں کو سمجھ سکے۔ دوسرا جو وہاں پہ ایلومینیشن کا روشنی کا انتظام بھی بہتر طریقے سے ہونا چاہیے۔ ڈائری یا یہ چیزیں نوٹ بک یا اپنی تمام چیزیں اپنے وقت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ کلاس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ٹیچر آتا ہے اپنے لیکچر کو ڈلیور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں پہ آن ٹائم پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس کسی کے پاس ہیڈ نہیں، فون نہیں ہے، کسی کا جو ہے وہ بال پوائنٹ نہیں ہے، کسی کے پاس ڈائری نہیں ہے، تو یہ چیزیں اسٹوڈنٹ کے سائڈ سے ہونی چاہیے کہ وہ ان کو پہلے سے ہی مینٹین کر کے رکھے تاکہ ٹیچر اور جو اپنا لیکچر یا لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے کنوے ہو سکے۔ بالکل سر، یہی چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہے نا وہ لرننگ کے پروسیس کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ جی اچھا سر، کیا انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی کمی اب بھی بڑی رکاوٹ ہے اس لرننگ میں؟ جی میم، ابھی تک کیونکہ ہمارے جو ہے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی تک یہ چیزیں جو ایک چیلنج بن چکے ہیں، لوگ جو ہے اس میں ایسا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک بھی لوگ جہاں پر جو بیک ورڈ علاقے ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو ابھی تک وہ اتنی زیادہ کوئی فیسلٹیشن نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو انفارمیشن بھی نہیں ہے ان چیزوں کے حوالے سے، طلباء کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کہیں پہ سروسز نہیں ہے، تو یہ صورتحال اب ٹائم ٹو ٹائم پازیٹیو ہو رہی ہے۔ حکومت بھی اس سلسلے میں بڑی جو ہے وہ بہتر اقدامات کر رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اب اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگی، ایسے ایسے ان چیزوں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے اور ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، آن لائن امتحان کی شفافیت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کو تو آپ دیکھیں پتہ نہیں بچے کیمرہ بند کر کے چیٹنگ کرنا شروع کر دیں، تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی میم، یہ جو میری اپنی سوچ ہے کہ اگر جو آن لائن امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ آپ ایک جج کر رہے ہوتے ہیں پورے پورے انوائرمنٹ پورے سسٹم کو، اس میں ہر وقت کیمرہ جو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، آن ہونے چاہیے۔ ایک تو اس میں اس کو 100% انشور کرنا چاہیے کہ کیمرہ آپ کے آن ہے۔ دوسرا جو جج کرنے والے ہمارے جو ایگزامینر ہوتے ہیں، ایگزامینر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اسکرین مانیٹرنگ کا سلسلہ جو ہے ان کو مینٹین رکھیں، پروٹیکٹرنگ سسٹم جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو باقی کنسیپٹ بیسڈ سوالات بھی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم کوشچن پوچھ کے یا ان کی وہ چیزوں کو آپ ڈائریکٹ جو ہوتے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا آن لائن لرننگ میں پرفارمنس فیس ٹو فیس کے برابر ہو سکتی ہے؟
पॉसिबल है ऐसा? ऐसा 100% तो नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन और फेस जो टू फेस लर्निंग है वो एक दूसरे की इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑनलाइन को आपको बेहतर बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस लिहाज से जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उनको अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक उसको कंपनसेट कर जाती हैं चीज़ों को। मसलन ये है कि कई केसेस में तो मैंने ये भी जज किया है कि हमारी ऑनलाइन जो कि वो फेस टू फेस से भी ज़्यादा बेहतर इमेज एक पैदा कर रहे थे, क्योंकि हुँ, स्टूडेंट जो होते हैं वो रिकॉर्ड लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जिस तरह से आप कोई कुछ स्टूडेंट मिस हो गया है या कोई किसी वजह से भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं किसी स्टूडेंट से, वो दोबारा उन चीज़ों को जो है नहीं दोबारा से रिकवर कर सकते, तो ये टाइम टू टाइम फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। इन एक दूसरा ऑनलाइन से जिस वक्त आप रोजाना की डेली की बेसिस पे आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो स्टूडेंट में भी एक जो है सीखने के तजस्सुस ज़्यादा पैदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मटेरियल को आप डिलीवर कर रहे होते हैं, तो ये इस वजह से बाद केसेस में तो फेस टू फेस से ही ऑनलाइन बेहतर है ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुलबा जो है ना खुद ज़िम्मेदारी इस चीज़ की उठा ले तो ये बेहतर हो सकती है। अच्छा सर, एक अच्छे ऑनलाइन उस्ताद में कौन-सी ख़ुसूसियत होनी चाहिए? जी मैम, सबसे पहले ऑनलाइन जो टीचर होते हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल पे गिरफ्त होनी चाहिए कि वो अपने तमाम नॉलेज को अपने तमाम जो डेटा होता है उनको बेहतर तरीके से जो है वो आगे पहुंचा सके, तो उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। दूसरा वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जानते हो, जो हमारे लर्निंग सेशन के दौरान यूज होते हैं उनको इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से जो है वो जानते हैं। क्लास को इंटरेक्ट करके रखना ये भी लाजमी होता है, स्टूडेंट्स के जो जरूरी प्रॉब्लम होती हैं उनको समझना और मुख्तसर बातें और मुनज़्ज़म लेक्चर्स इनके थ्रू भी जो है आप अच्छे जो है एक टीचर के अंदर ये चीज़ें को जो है वो सर्च कर सकते हैं। बाकी बाकी जो है एक शफीकाना रवैया जो होता है स्टूडेंट के साथ, एक वो भी स्टूडेंट को आपकी जो है वो ज़्यादा बेहतर करीब ले आता है और ये चीज़ें टीचर के अंदर होना लाजमी है। बिल्कुल सही कहा सर, मैं आपसे एग्री करूँगी। अच्छा सर, स्क्रीन टाइम बढ़ने को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए? स्क्रीन टाइम बढ़ने की को मुनज़्ज़म करने के लिए मैम जो है वो कि आप हर 40 मिनट के बाद या 30-35 मिनट के बाद 5 मिनट का एक वक्फा दिया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो एक जो है थोड़ा सा एक रिलैक्स माहौल के अंदर है, ना कि वो अपने तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनते रहें आपको और उसमें जो है उलझे टाइप रह जाए, बल्कि अगर इसका थोड़ा सा वक्फा दे दिया जाए तो एक तरीके से भी जो है वो आप बेहतर तरीके से एक स्क्रीन के टाइम को मुनज़्ज़म रख सकती हैं। दूसरा आंखों के लिए भी ये 20-20 25 मिनट के बाद जो है उनको रोज जो है वो देना चाहिए। मोबाइल और लैपटॉप की रोशनी को वैसे शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा एक मध्यम या मीडियम टाइप रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो टाइम टू टाइम आप थकावट पैदा करेंगे, हेजिटेशन पैदा कर रही होती है, आपने सीखने की परफॉर्मेंस को कम कर रही होती है। तो बैठने का भी अंदाज जो होना चाहिए वो भी एक बेहतर होना चाहिए। स्क्रीन का फासला जो है वो टीचर से भी जो है वो स्टूडेंट से एक क्रॉस डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये चीज़ें स्क्रीन के बढ़ने के टाइम को भी मुनज़्ज़म कर सकती है कुछ पॉइंट मेरे नज़र में। बिल्कुल सही कहा सर, क्या ऑनलाइन लर्निंग ने सेल्फ लर्निंग बढ़ाई है? जी मैम, बेहतरीन गुड क्वेश्चन किया आपने। आज ऑनलाइन लर्निंग ने सेल्फ लर्निंग को बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। आज जो स्टूडेंट होते हैं वो खाली असातिज़ा कराम पे इन्हसार नहीं कर रहे होते, बल्कि वो खुद से भी काफ़ी सारी चीज़ों को पहले से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो ही लेक्चर होते हैं तो देख रहे हैं कि स्टूडेंट कुछ चैट जीपीटी के ज़रिए कोई इधर-उधर से वो चीज़ें ऑलरेडी पहले से उनकी 50% तक उसके ज़हन में चीज़ें पहले से वो सर्कुलेट कर रही होती है कि ये चीज़ किस तरह से है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज़ को भी मद्देनज़र रखते होते हैं। यूट्यूब लेक्चर्स को भी जो है उनसे भी वो चीज़ पहले से जो है वो एक रहनुमाई ले चुके होते हैं। तो ये सब सेल्फ लर्निंग को चीज़ें बढ़ाने वाले होते हैं, लिहाजा स्टूडेंट इससे ज़्यादा एक्टिव रह जाता है।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، کیمرہ آف رکھنے سے ٹیچر کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں آن لرننگ میں؟ جی میم، ٹیچر کو اس طریقے سے کہ وہ ٹیچر بات کر رہا ہوتا ہے پورے کے پورے سیشن کو لیکچر کے تھرو، لہذا وہ اگر کیمرہ آف ہو جاتا ہے تو ٹیچر کو نہیں اتنا بہتر پتہ چل سکتا کہ اسٹوڈنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کتنا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو چکا ہے، اور کتنا وہ آگے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی طرح سے وہ ایک سستی اور پہلی کا رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ ٹیچر کو ساری چیزوں کو آن لائن کیمرہ کے تھرو واچ کر کے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ جو ہے وہ واچ کر رہا ہوتا ہے۔ سر کیا آن لائن لرننگ ڈسکشن واقعی فائدہ مند ہے؟ جی میم، آن لائن کے تھرو ایک اور چیز ہے کہ کانفیڈینس لیول جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر زیادہ بلڈ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ فیس ٹو فیس جو کی بجائے اگر آن لائن کا سلسلہ اپنایا جائے تو اس سے کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایک کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ زیادہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹیم ورک کی صورت میں اپنے تمام کوشچن جو ہوتے ہیں ان کو وہ پراپر جو ہوتے ہیں وہ آگے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گروپ ڈسکشن کی صورت میں، اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بجائے ایک دوسرے کے جو تجربات ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کافی سارا جو ہے وہ ٹاسک اور وہ ایک طرح سمجھ سکتے ہیں، جو لرننگ کے لیے بہترین ایک جو ہے ایک وے ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن پلیٹ فارم کے نقصانات کیا ہیں؟ جی میم، آن لائن کے نقصانات بھی جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح کچھ یہاں پر بھی اسی طرح کا سین ہے، کچھ چیزیں ہیں مثلاً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہوتی، ساتھ میں کبھی کبھی سسٹم ہمارا جو کہ وہ فریز ہو رہے ہوتے ہیں، نوٹس نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں، تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ایموشنل طور پر وہ بھی ذرا کم ہو جاتا ہے۔ ٹاسک اور جو ہوتے ہیں یا لرننگ ہوتی ہے وہ ان سے بہتر جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے، اور اس طرح لیکچر جتنا ڈلیور ہونا چاہیے تھا وہ اس میں سے گیپ کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے فائدے جو ہوتے ہیں وہ نقصانات کی نسبت ایک بہتر زیادہ سمجھ آتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ چلیے سر، اب وقت کی چونکہ ہمارے لیے قلت ہے تو میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھوں گی کہ آن لائن لرننگ میں والدین کا کردار کتنا ضروری ہے؟ جی میم، آن لائن لرننگ کے اندر والدین کا ذمہ داری جو کہ ان پہ جو اسٹوڈنٹ فیس ٹو فیس کلاس میں چلے جاتے ہیں اور لرننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت والدین کی ذمہ داری رسپانسبلٹی جو کہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو ایک بہترین قسم کا انوائرمنٹ، اسٹڈی انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر کے دیں، وقت اور ٹائم کی پابندی خود جو ہے اسکول کے اندر ڈیولپ کریں۔ اسٹوڈنٹ جو ہے آن لائن کلاسز کے اندر ٹائم کی پابندی کرنا لازمی ہوتا ہے، تو والدین جو اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ پابند کریں کہ اپنے وقت کے اوپر وہ آن لائن جو ہے وہ اپنے سیکشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور بچوں کی نگرانی بھی کرنا شروع کر دیں کہ کس طرح سے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا کتنی میں اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں والدین کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نگرانی بھی کریں اور ان کی پابندی بھی بچوں کو کریں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے مشکل ٹاپک کو اتنے خوبصورت اور آسان انداز میں سمجھایا۔ مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین کو بھی ہمارا یہ سیشن دلچسپ ہوگا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے وقت، علم، تجربے اور رہنمائی کے کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کی باتیں نہ صرف طلباء کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ اساتذہ اور اداروں کے لیے بھی روشن راستہ ہے۔ آپ کا بہت 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 شکریہ شکریہ۔ سر آپ کا۔ آج کی گفتگو ناظرین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آن لائن لرننگ صرف ایک آپشن نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے حصول، جدت کے استعمال اور بہتر مستقبل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر ایک اور سیشن میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اور اچھی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ اوکے حافظ سر، تھینک یو، بہت اوکے بہت شکریہ۔ تھینک یو۔